معزز و مکرم سامعین کرام، راہ منزل کے رفیق و شمع رسالت کے پروانوں، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے آقا و مولا اللہ کے رسول دانۂ غیوب احمد مجتبیٰ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی خلوص اور محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کرے اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا طبیبنا مولانا ملجانا ماوانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھے اللہ رب و محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید و فرقان حمید کی آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ یہ وصف، یہ خوبی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دوستوں کو عطا فرمائی ہے کہ جنہیں ہم اور آپ اپنی زبان میں اولیاء اللہ کہا کرتے ہیں۔ یہ ماہ سفر کہ جس کے اندر کئی اولیاء کرام کا عرس مبارکہ ہے، اور خصوصیت کے ساتھ آپ دیکھیں حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی، حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، اور سرزمین جے پور کے اور خاص طور پر اسی محلے کے ایک عظیم بزرگ، عظیم صوفی، عظیم ولی کہ جنہیں زمانہ حضرت حافظ نذیر احمد علی رحمہ کے نام سے جانتا و پہچانتا ہے، ان کا عرس مبارکہ بھی اسی ہفتے کے اندر چاند کی 27 تاریخ کو ہوتا ہے۔ تو یہ اولیاء اللہ ہے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی اپنا دوست قرار دیتا ہے اور اپنا دوست بتاتا ہے، اور ان کا اصل مشن جو ہوتا ہے وہ بندوں کو اللہ کے قریب کرنے کا ہوتا ہے۔ تو جن لوگوں کی عمر 50 سال یا اس سے اوپر ہے، ان لوگوں نے تو اپنے سر کی آنکھوں سے حافظ نذیر احمد علی رحمہ کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور ان کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات، اس لیے کہ جو ولی بولتا ہے تو آپ دیکھیں زبان اس کی ہوتی مگر فرمان خدا کا ہوا کرتا ہے۔ تو جس کے لیے آپ فرما دیا کرتے تھے ویسا ہی ہو جایا کرتا تھا۔ دعاؤں سے آپ نے زمانے بھر کو نوازا ہے، اور لوگوں کی جھولیوں کو آپ نے بھرا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سے لوگوں کو قریب کیا ہے۔ تو ان کا عرس مبارکہ بھی اسی ہفتے میں ہے۔ اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ، ان کا عرس مبارکہ بھی اسی ہفتے میں چاند کی 25 تاریخ کو، یعنی آج چاند کی 21 تاریخ ہے، جو آنے والا منگل ہے اس منگل کو تو اعلیٰ حضرت کا عرس مبارکہ ہے، اور آنے والا جو جمعرات ہے اس جمعرات کو حافظ نذیر احمد علی رحمہ کا عرس مبارکہ ہے۔ تو ان کا عرس ہمیں اللہ کی یاد دلاتا ہے۔ عرس کے معنی ہی ہے کہ جس دن وہ ولی دنیا سے کوچ کرتا ہے، دنیا سے جاتا ہے، اور اسی دن پھر اس کا ذکر کرنا یہ عرس کہلاتا ہے۔ تو آج خصوصیت کے ساتھ اعلیٰ حضرت کا ذکر کرنا ہے۔ آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کہ جو الحمدللہ ہم سنیوں کے امام ہیں، ہم سنیوں کے پیشوا ہیں، ہم سنیوں کے مقتدا ہیں۔ آپ نے اسلام اور سنیت کی وہ خدمت کی ہے کہ جسے رہتی دنیا تک یاد کیا جائے گا۔ ہم اور آپ جو ترجمہ کنز الایمان پڑھتے ہیں تو یہ ترجمہ بھی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا ہے۔ آپ نے اپنے وقت کے اندر، اپنے زمانے کے اندر 1000 سے زیادہ کتابیں تصنیف فرمائی ہیں، اور کتابیں ایسی نہیں کہ کوئی 10 ورق کی ہو یا 50 ورق کی ہو،
100 ورق 500 ورق 1000 ورق کی آپ کی کتابیں ہیں، اور آپ کی زندگی کو جب دیکھا جائے اور آپ کی تصانیف کو دیکھا جائے تو اس کے بعد تو انسان کہنے پر مجبور ہو جاتا کہ اتنی کتابیں اتنی عمر کے اندر لکھنا، یہ تو اولیاء اکرام کی کرامتوں میں سے ایک کرامت کا نام ہے۔ تو واقعی آپ کی زندگی عشق رسول کے اندر ایسی ڈھلی ہوئی تھی، پوری زندگی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی اگر آپ دیکھیں گے تو صرف عشق مصطفیٰ ہی کے اندر گزری تھی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمہ وقت جو ہے صرف وہ اپنے آقا کا ذکر کرتے تھے۔ اور واقعی مومن کی زندگی کا اصل مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے آقا کا ذکر کرے، اپنے آقا کا تذکرہ کرے، ورنہ زندگی تو کٹ جاتی ہے، زندگی گزر جاتی ہے، بعد کے اندر انسان کفے افسوس ملتا رہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو غفلت میں گزار دیا۔ لیکن سمجھدار انسان وہی ہوتا ہے کہ جو اپنی زندگی کو سرکار کی محبت میں وقف کر دیا کرتا ہے۔ عشق سرکار دو عالم کے سوا کچھ بھی نہیں، عشق سرکار دو عالم کے سوا کچھ بھی نہیں، زندگی تیری حقیقت کو میں پہچان گیا، یعنی اے زندگی تیری حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، اور حقیقت تیری یہ ہے کہ اگر تیرے اندر عشق مصطفیٰ مل جائے تو واقعی انسان کی معراج ہوا کرتی ہے۔ تو انسان کی زندگی یہ انمول ہے، اور اس زندگی کو اگر سرکار کے عشق میں، سرکار کی محبت میں لگا دیا جائے تو یہ زندگی کی معراج ہوا کرتی ہے۔ آپ قرآن کو پڑھیں گے، احادیث مبارکہ کو پڑھیں گے، اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت کی نعت گوئی کو دیکھیں گے، نعتوں کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر نعت کے اندر، ہر نعت کے ہر شعر کے اندر یا تو قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ ملے گا یا پھر احادیث مبارکہ کا خلاصہ ملے گا۔ اس شعر کے اندر، ہر شعر کے اندر آپ جو بھی نعت اٹھا کر دیکھیں گے الحمدللہ تو اس کے اندر آپ کو یہی ملے گا کہ جب آپ اسے پڑھیں گے، اس کے بعد قرآن کی آیت مبارکہ کو پڑھیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اور آپ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا فضل اعلیٰ حضرت پر فرمایا ہے۔ اور آپ ایک بات اور دیکھیں کہ بعض لوگ منافقین زمانہ، خاص طور پر وہابی جو ہے، وہ سرکار اعلیٰ حضرت کا نام آتے ہی جل جاتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کا نام آتے ہی چڑ جایا کرتے ہیں کہ یہ کون ہے۔ اور اس کی وجہ یہ کہ اعلیٰ حضرت نے اسلام و سنیت کی وہ خدمت کی ہے، سرکار کی ذات پر اٹھنے والے جتنے اعتراض تھے، ہر اعتراض کا جواب اعلیٰ حضرت نے اپنے قلم سے دیا ہے، اور سرکار کی شان بتایا ہے لوگوں کو کہ جو اعتراض کیا کرتے تھے۔ بعض کا اعتراض تھا کہ وہ شفاعت نہیں کریں گے، اعلیٰ حضرت نے قرآن اور احادیث مبارکہ سے ثابت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفاعت کبریٰ عطا فرمائے گا، اور وہ بھی شفاعت کریں گے، اور ان کے صدقے میں ان کے امتی، ان کے غلام اولیاء اللہ بھی شفاعت کریں گے۔ سرکار کی ذات پر اعتراض ہوا کہ وہ حاضر و ناظر نہیں ہے، اعلیٰ حضرت نے قرآن اور احادیث مبارکہ سے واضح کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ وصف بھی عطا فرمایا ہے۔ سرکار کی ذات پر اعتراض کیا گیا کہ وہ مختار کل نہیں ہے، اعلیٰ حضرت نے احادیث مبارکہ سے یہ واضح کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دونوں جہاں کا مالک و مختار بنایا ہے، اور خود اپنے ایک شعر کے اندر لکھتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور مصطفیٰ کے درمیان یہ معاملہ ہی نہیں ہے کہ اے محبوب یہ تیرا ہے اور یہ میرا ہے، سارے خزانے کی چابیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہیں، اور سارے زمانے کا مالک اور مختار اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے۔ تو جب آپ کو خزانے کی چابیاں عطا فرما دی، مالک و مختار اللہ نے بنا دیا، تو اب یہ رہ ہی نہیں جاتا ہے کہ یہ تیرا ہے، یہ میرا ہے۔ اسی لیے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب،
یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، سرکار فرماتے ہیں لولاک لما خلقت الافلاک، اور دوسری حدیث مبارکہ ہے لولاک لما خلقت الارض، یعنی اے محبوب اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں افلاک کو نہیں بناتا، اور دوسری حدیث مبارکہ اے محبوب اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں زمین کو نہ بناتا۔ یہ تو حدیث مبارکہ کا ترجمہ اور حدیث مبارکہ ہے، مگر آپ دیکھیں اسی حدیث مبارکہ کو اعلیٰ حضرت اپنی نعت کے اندر کس طرح پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ یہ حدیث مبارکہ کا آپ نے ترجمہ کیا۔ ایک حدیث مبارکہ سرکار فرماتے ہیں، اور حدیث یہ ہے کہ انا سید الولد یوم القیامہ، اول من ینشق عنہ القبر، اول شافعین اول مشفع، کہ سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، سرکار فرماتے ہیں، اور سب سے پہلے میں قبر سے باہر آؤں گا، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، سب سے پہلے میری شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ اس حدیث کے اندر اول لفظ آیا ہے، بار بار اول ما خلق، انا سید الملد یوم القیامہ، اول من ینشق عنہ القبر، یہ لفظ اول آیا ہے بار بار، یعنی پہلا پہلا پہلا۔ اور اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ہمارا تمہارا نبی، اور انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نہیں ہے تمہارا ہمارا نبی۔ یہاں آپ نے لفظ اول کا ترجمہ کیا ہے۔ اور آپ دیکھیں قرآن مجید و فرقان حمید کی متعدد آیت مبارکہ، ایک آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اللہ فرماتا ہے تمہارے رب کی قسم، اللہ فرماتا ہے اے محبوب ہرگز وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک ہر معاملے کے اندر آپ کو وہ حاکم نہ مانے، جب تک، اور کوئی بھی انسان ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور یہ حدیث مبارکہ جو پہلے ذکر کی گئی اور یہ آیت مبارکہ، معاملہ یہ تھا کہ ایک منافق اور ایک یہودی کے درمیان کسی بات کو لے کر، یعنی کھیت کی سیرابی کو لے کر، کھیت کو پانی پلانے کو لے کر اختلاف ہو گیا۔ یہودی کہنے لگا کہ میں پہلے پانی پلاؤں گا، منافق جو ظاہری طور پر مسلمان نظر آتا تھا وہ کہنے لگا کہ پہلے میں پانی پلاؤں گا۔ تو یہ معاملہ سیدنا سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا۔ سرکار نے فرمایا کہ پہلے کھیت کس کا آتا ہے؟ یہودی کہنے لگا کہ پہلے کھیت تو میرا آتا ہے، اور جو مسلمان تھا، جو منافق تھا، وہ کہنے لگا کہ بعد میں میرا آتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا جس کا کھیت پہلے ہوگا وہ پہلے پانی پلائے گا، جس کا کھیت بعد میں ہوگا وہ بعد میں پانی پلائے گا۔ سرکار نے فیصلہ فرما دیا۔ اب یہ منافق جو تھا یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا سرکار کا فیصلہ، اور کہنے لگا یہودی سے کہ چلو سرکار نے تو فیصلہ کر دیا، عمر فاروق اعظم سے اور فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ تو سیدنا عمر فاروق اعظم کے پاس پہنچے، جا کر کہا کہ ہمارا فیصلہ کر دے۔ تو اس وقت یہودی کہنے لگا کہ اے عمر فیصلہ کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ تمہارے نبی نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا ہے، مگر یہ مسلمان نبی کا فیصلہ ماننے سے انکار کرتا ہے،
تو جب عمر فاروق اعظم اندر گئے، اندر جانے کے بعد تلوار لائے اور لانے کے بعد اس مسلمان کا سر قلم کر دیا اور فرمایا کہ جو نبی کا فیصلہ نہیں مانتا ہے اس کا فیصلہ تو عمر کی تلوار کرتی ہے۔ یہ واقعہ تھا۔ اب قرآن کی آیت مبارکہ نازل ہو گئی، اے محبوب، اس لیے کہ منافقین نے مدینہ کے اندر یہ شور کر دیا کہ دیکھو عمر نے ایک مسلمان کا قتل کر دیا، عمر نے اس شخص کا قتل کیا کہ جو مسجد نبوی میں نماز پڑھتا تھا، عمر نے اس کا قتل کیا جو مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھتا تھا۔ سرکار نے عمر فاروق اعظم کو بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ عمر تم نے کسی مسلمان کا قتل کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ نہیں۔ کہا کہ یہ لوگ تو کہتے کہ تم نے کسی مسلمان کا قتل کیا۔ تو سرکار عمر عرض کرتے یا رسول اللہ میرا ایمان کہتا ہے کہ جو آپ کا فیصلہ نہیں مانے وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اس نے آپ کا فیصلہ ماننے سے انکار کیا تھا، میں نے اس کا سر قلم کر دیا۔ قرآن کی آیت نازل ہو گئی، اے محبوب بے شک وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے کہ جو آپ کا فیصلہ نہ مانے۔ اب یہ آیت اور یہ اس کا شان نزول اور اس کا پس منظر اور یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ، اب اسی قرآن کی آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت عرض کرتے یا رسول اللہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ یا رسول اللہ یہ ایسا در ہے آپ کا کہ جہاں سے جو فیصلہ ہو گیا وہ ہو گیا، اب اس کے اندر مفر وفر کی کوئی ضرورت نہیں، جو آپ نے فیصلہ کر دیا وہی اللہ کا فیصلہ۔ قرآن کی ایک آیت مبارکہ اور ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کہ اللہ کی طرف سے نور آ گیا۔ یہ آیت مبارکہ ہے، اور اس آیت کے تعلق سے تمام محقق، تمام محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ لفظ نور سے مراد ذات سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، یعنی آقا کی ذات ہے۔ سرکار کے آنے کو اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ تحقیق کے اللہ کی طرف سے نور آ گیا، تحقیق کے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ یہاں لفظ نور سے سرکار کو تعبیر کیا گیا ہے۔ اب اسی نور کی تشریح کرتے ہوئے، اسی نور کا خلاصہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے ایک شعر نہیں لکھا، دو شعر نہیں لکھے، بلکہ پورا قصیدہ نور لکھ دیا اور عرض کرتے یا رسول اللہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بوئے بلبلے پڑتی ہے کلمہ نور کا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ یہ پورا قصیدہ نور اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا سرکار کی شان کے اندر۔ اور قرآن کو آپ پڑھتے جائیں تو آپ کو سرکار کی ذات نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شکل کے اندر نظر آئے گی پوری زندگی۔ اچھا آپ دیکھیں آج سے 200 سال پہلے کا زمانہ دیکھیں، وہ زمانہ نوابوں کا زمانہ تھا، انگریزوں کا زمانہ تھا، اور اس زمانے کے اندر اگر کوئی ہٹ کر کام کیا کرتا تھا تو نوابوں کی طرف سے یا انگریزوں کی طرف سے اسے انعام ملا کرتا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے جب سرکار کی نعت گوئی لکھی، سرکار کی شان میں قصیدے لکھے، تو اس زمانے کے اندر ایک جگہ ہے نان پارا، وہاں کے نواب نے کہا کہ آپ نان پارا کے نواب کی شان میں قصیدہ لکھے، یعنی سرکار کی شان تو آپ بیان کرتے ہی، جو نواب ہے نواب کی شان بھی اس کی شان کو بیان کرے، تو اگر کوئی دنیا دار ہوتا، دنیاوی لالچ کے اندر مرنے والا ہوتا، تو آپ دیکھیں جب نواب کی تعریف کی جاتی ہے تو مال ملتا ہے، جاگیریں ملتی ہے، زمینیں ملتی ہے، حویلیاں ملتی ہے، سب انعام ملتا ہے۔ تو اگر آپ بھی ایسا کرتے تو آپ کو بھی جاگیریں مل جاتی، زمینیں مل جاتی، حویلیاں مل جاتی، مگر آپ نے کہا کہ میں کسی نواب کی تعریف کروں
یا کسی مالدار کی تعریف کروں، یہ تو میرا شیوا نہیں ہے۔ اور پھر اس کو آپ شعر کے اندر بیان کرتے ہیں، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا۔ مالدار لوگوں کی تعریف کرنا یہ تو ایک بلا ہے، اور اس بلا میں تو احمد رضا کی بلا جائے۔ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں تو یا رسول اللہ آپ کے در کا گدا ہوں، میں تو آپ کا گدا ہوں۔ میرا دین پارائے نا نہیں، میرا دین جو ہے روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے جو کبھی کسی کی تعریف کروں کبھی کسی کی تعریف کروں۔ میں تو تعریف کروں گا تو آمنہ کے لال کی کروں گا۔ یہ اعلیٰ حضرت کا عشق۔ اور پھر دیکھیں اس زمانے کے اندر خاص طور پر وہابی جو سرکار کے نعت پڑھنے پر شرک کا فتویٰ لگا رہے تھے، سرکار کی بارگاہ میں سلام پڑھنے پر شرک کا فتویٰ لگا رہے تھے، یا رسول اللہ کہنے پر شرک کا فتویٰ لگا رہے تھے۔ اور آپ دیکھیں جب ہم اور آپ سنی حضرات یا رسول اللہ کہتے ہیں تو ان وہابیوں کے سینے پر جس طرح تلوار کا وار ہوتا ہے اس طرح چلا کرتی ہے، اس لیے کہ یہ حضور کو پکارنے کو معاذ اللہ شرک سمجھتے ہیں۔ سرکار کو مشکل کشا سمجھنا، سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرنا، سرکار کو اپنی مشکل کے اندر فریاد رسی کے لیے یاد کرنا، یہ ان کے یہاں پر معاذ اللہ شرک ہے۔ اب ذرا غور کرے کہ اگر امتی اپنے آقا کو یاد نہیں کرے گا تو کس کو یاد کرے گا؟ امتی مشکل کے وقت اپنے آقا کا ذکر نہیں کرے گا تو کس کا ذکر کرے گا؟ تو آپ دیکھیں یا رسول اللہ کہنے پر انہیں شرک کا فتویٰ، یا حبیب اللہ کہنے پر شرک کا فتویٰ، سلام پڑھنے پر شرک کا فتویٰ۔ تو یہ لوگ ایک سلام پر پابندی لگا رہے تھے کہ جو تم سلام پڑھتے ہو یا نبی سلام علیہ کہ یہ شرک ہے، مگر آپ اعلیٰ حضرت کا علم دیکھیں اور ان کی سوچ دیکھیں کہ وہ تو ایک سلام پر پابندی لگا رہے تھے کہ تم کہتے ہو یا نبی سلام علیک یہ شرک ہے، ایسا نہ کرو، مگر اعلیٰ حضرت کا عشق کہہ رہا تھا نہیں، تم ایک سلام پر پابندی لگاتے ہو۔ اور احمد رضا اپنے آقا کی بارگاہ میں لاکھوں سلام پیش کرتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ اور مقطع کے اندر تو اتنے مزے کی بات لکھتے ہیں، اس لیے کہ جو عاشق ہوتا ہے وہ اپنے معشوق سے بڑی محبت کرتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے زندگی بھر اپنے آقا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر سلام نیاز پیش کیا، تو اپنی آخری تمنا کو بھی مقطع کے اندر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ مجھ سے خدمت کہ قدسی کہے ہاں رضا، کہ جب سرکار میں قبر میں لیٹا رہوں اور آپ کی تشریف آوری ہو، آپ تشریف لائیں قبر کے اندر، تو مجھ سے فرشتے کہے احمد رضا کھڑا ہو جا، اس لیے کہ اب سرکار آئے ہیں، اور جب میں کھڑا ہو جاؤں تو پھر بھی اس وقت سرکار کی بارگاہ میں یہی کروں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یہ لاکھوں سلام کی بات تھی، اور اس سے آگے بڑھ کر اس لیے کہ وہابیوں کو جہاں سلام سے چڑ ہے اتنی ہی زیادہ درود سے بھی چڑ ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت عرض کرتے ایک درود نہیں، دو درود نہیں، 100 درود نہیں، بلکہ عرض کرتے ہیں کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ یہ اعلیٰ حضرت ہے۔ اور جب مدینہ پہنچے، مدینۃ المنورہ، اللہ اکبر کبیرہ، مدینہ کا ادب بتایا کہ یہ مدینہ ہے، مدینہ، اور مدینہ کا پرانا نام یثرب ہے کہ جسے بیماریوں کا گھر کہا جاتا تھا، مگر جب سرکار مکہ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ تشریف لائے تو اب یہ بیماریوں کا گھر جو تھا وہ دار الشفا بن گیا۔ جہاں پہلے بیماریاں تھیں اب بیماریاں مٹنے والی جگہ بن گئی۔
دار الشفا، شفا کا گھر، جہاں جو آ جائے اسے شفا مل جاتی ہے، اور ایسے ایسے لا علاج مرض کے جن کا علاج کہیں پر بھی نہ آتا ہو، کہیں پر بھی نہ ہوتا ہو، تو اس کے بارے میں کہا گیا ہے نہ ہو علاج جس انسان کا سارے زمانے میں ذرا سی خاک اٹھا لے جائے نبی کے آستانے سے، وہ مدینہ کے جہاں پر سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا روضہ اقدس ہے۔ تو اس زمین کے مقام کو، اس زمین کے رتبے کو بتاتے ہوئے اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں اور آسمان کو چیلنج کرتے ہیں۔ آسمان اوپر ہے، آسمان بلند ہے، زمین نیچے ہے، مگر زمین کے اوپر سرکار کا روضہ ہے، آسمان پر سرکار کا روضہ نہیں ہے۔ تو کہا کہ آسمان تیرے اوپر کوئی گنبد خضرا نہیں ہے، مگر زمین کے اوپر گنبد خضرا ہے۔ اب لفظ خم کے معنی آتے ہیں ٹیڑھا ہونا، اور آسمان کی پشت یعنی آسمان کی پیٹھ ٹیڑھی ہو گئی، کس وجہ سے؟ آپ عرض کرتے ہیں خم ہو گئی پشت فلک استان زمیں سے، زمیں کے استانے سے آسمان کی فلک کی جو پشت ہے وہ ٹیڑھی ہو گئی۔ کیا تانا تھا؟ سن ہم پہ مدینہ ہے، وہ رتبہ ہے ہمارا۔ زمین آسمان سے کہتی کہ آسمان تیرے اوپر کوئی مدینہ نہیں ہے، مگر میرے اوپر مدینہ ہے۔ یہ آسمان کو چیلنج، اور پھر زمین مدینہ کا رتبہ بتاتے ہوئے اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کے شہر کی زمین تو اتنی مقدس زمین ہے کہ جو پاؤں سے چلنے کی والی نہیں ہے کہ پاؤں سے چلا جائے، بلکہ آپ کے شہر کی زمین تو یہ ہے کہ جہاں سر کے بل چلنا چاہیے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا۔ ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، او مدینہ جانے والے، یہ زمین تو وہ زمین ہے کہ جہاں سر کے بل چلنا چاہیے۔ تو اعلیٰ حضرت نے ہمیں عشق مصطفیٰ کا جام پلایا ہے، عشق مصطفیٰ سکھایا ہے کہ اپنے آقا سے کیسی محبت کرنا چاہیے، اور صرف اپنے آقا ہی سے نہیں بلکہ سرکار کی جو آل پاک ہے، آپ کی نسل جو ہے سرکار کی، اس کے بارے میں فرمایا کہ ان سے بھی بے پناہ محبت کرنا چاہیے اور ان کا بھی ادب کرنا چاہیے، اور عرض کرتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، قیامت تک پیدا ہونے والا آل مصطفیٰ کا جو بچہ بچہ ہے وہ نورانی بچہ بچہ ہے۔ عرض کرتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو اعلیٰ حضرت نے زندگی بھر عشق مصطفیٰ کا جام پلایا ہے۔ تو ان کا عرس مبارکہ اس مہینے کی 25 تاریخ یعنی بروز منگل کو ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے محسن اپنے آقا کی بارگاہ میں اپنا خراج عقیدت کلام اللہ شریف کی شکل کے اندر کلمہ طیبہ پڑھ کر درود پاک پڑھ کر وہ کام کرے کہ جس سے اللہ اس کے رسول کی رضا ہمیں مل جائے۔ آپ دیکھیں ایک مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ یہ کہ جمعۃ المبارکہ کی نماز وہیں پر ہوتی ہے کہ جس مسجد کے دروازے کھلے ہو، عام ہو، اذن عام جسے کہا جاتا ہے کہ ہر انسان آ جا سکتا ہو۔ مگر نماز جمعہ سے 2-4 منٹ پہلے ہماری مسجد کا ایک دروازہ، یہ چھوٹا والا دروازہ جو ہے، ہر جمعہ کو کوئی نہ کوئی بند کر دیتا ہے، اور اس کے بعد ایک رکعت ہوتی ہے۔ اب وہ VIP لوگ اپنے گھر سے نکلتے ہیں جن کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، اور آنے کے بعد پھر اس مسجد کے دروازے کو کھٹ کھٹ کرتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھ نماز ادھر ہو رہی ہے، وہ دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں۔ اب ان کے لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی نماز کو توڑ کر پہلے دروازہ کھولیں تاکہ جناب اندر تشریف لائیں اور وہ نماز جمعہ ادا کر سکے۔ بارہا بتایا گیا کہ اس دروازے کو بند نہ کرا جائے اور نہ ہی راستے کے اندر نماز پڑھی جائے، اس لیے کہ راستے میں نماز پڑھیں گے تو جو دیر سے آنے والا بندہ ہے وہ نماز کہاں پڑھے گا۔ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، سمجھدار بنایا ہے، تو ہم اس عقل کا صحیح استعمال کریں تاکہ ہماری زندگی کامیاب ہو جائے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہاریں ہمارے اور آپ کے درمیان بہت جلد آنے والی ہے۔ آج 21 تاریخ ہوئی ہے، اور آپ دیکھیں قریب 21 ہی دن کے بعد کے اندر
عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقدس دن ہمارے اور آپ کے درمیان ہوگا، تو اس کے تعلق سے پرچم کشائی کی رسم جو ہے نماز جمعہ کے بعد مسجد مومنان کے اندر ادا کی جائے گی، اور نماز عصر کے بعد میں پہاڑ گنج کے اندر پرچم کشائی کی رسم ادا کی جائے گی۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ دونوں جگہ پر شرکت ہو اور ثواب دارین حاصل کریں۔ وآخر دعوانا